ناظرین کرام، باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ نصیب کھینچ لاتا ہے، ورنہ کون کسی کو کھلاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہو۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے بس یہ دیکھنے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ جب بندہ اندر سے ٹوٹ جائے تو پھر وہ کسی ماحول سے بھی خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت، پیار، احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کرو۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کرو۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں، خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہم کو کھو رہے ہوتے ہیں۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب آپ اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگو گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اسے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ ہر تکلیف سے بندے کا دل تو بہت دکھتا ہے، مگر ہر تکلیف سے بندہ سیکھتا بہت ہے۔ نیکی پہلے خود کرو، پھر کسی اور کو تلقین کرو۔ کیا خوب لکھا کسی نے، شاخیں اگر رہیں تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ زندگی برف کی مانند ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ ہمارے من پسند انسان میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ خود سے منسلک ہر انسان کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے۔ رشتوں میں خیانت نہیں کرتا، میں ان کا خیال رکھتا ہوں امانت کی طرح۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کرو کہ آپ ٹھیک ہو، چاہے زندگی میں کتنی پریشانی کیوں نہ ہو۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں میرے عزیزوں کی تھیں۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں سے نکالتے ہیں، اگر وہ ایک کیڑا اپنے سے نکال لے تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برا ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ پاک سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بندے کے آنسو تب مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ اور ناظرین، قیمت میں کم ضرور تھے ہمارے پرانے گھر، مگر وہاں پڑوس میں انمول لوگ تھے۔ اور دیکھنا جلد ہی اللہ کریم تمہاری مرضی کوئی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ ایک سادہ پانی کا کپ لیں، اس میں آدھا چمچ شہد شامل کریں اور 101 بار یا اللہ یا شافی
اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر لیں اور روزانہ پی لیں. چند دنوں میں پیٹ اندر وزن کم ہو جائے گا. نصف راہ سے واپس آ جانا گمراہ ہونے سے بہتر ہے. لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھول لیں. سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے. منافق چہروں سے واقف ہوں وہ الگ بات ہے. احترام کرنا فطرت میں ہے. سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا توفیق ملنا بڑی بات ہے. آج کل سب اپنے لگتے ہیں صرف باتوں سے. خاموش رہنا بہتر ہے. اس زمانے میں لوگ لفظوں کے غلط مطلب نکال لیتے ہیں. بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے. عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے. خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے. تعلق بنانے میں جلدی مت کرو. زندگی میں آنے والے لوگوں میں زیادہ تعداد مسافروں کی ہے. اپنے پہ گزرے تو درد دوسرے پر گزرے تو ڈرامہ. واہ رے زمانہ. کسی کے بارے میں برا مت سوچو. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہم سے بہتر ہو. یہ مکافات عمل ہے. رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا. نیکیاں کرتے جاؤ. جب آپ نامہ اعمال دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے. بولنا بھی ایک نعمت ہے رب کی ورنہ بندہ پاگل ہو جاتا یادوں سے. جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے پھر اس کو تنگ نہیں کرتے. ایک دن تمہارے یہ مال تم سے ملنے آئیں گے بس پھر حیران نہ ہونا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.